ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کی آمد ہے. آج 26 شعبان ہے اور بظاہر میرا خیال ہے 29. فلکیات والے کیا کہہ رہے ہیں؟ محکمہ فلکیات میرا خیال ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 29 شعبان کے بعد یہ کم رمضان ہوگا. شعبان 30 کے بجائے 29 کا ہوگا. تین دن باقی ہے رمضان شروع ہونے میں. اگر کسی مہمان کا پہلے سے استقبال کیا جائے، اس کی تیاری کی جائے، تو اس مہمان کا اچھا اکرام ہو جاتا ہے. کوئی مہمان عین وقت پہ آپ کے گھر آ دھنکے، آپ پہلے سے تیار نہیں تھے اس کے استقبال کے لیے، تو آپ کو غصہ بھی آتا ہے اور کوشش کے باوجود مہمان کی بے اکرامی ہو جاتی ہے. ممکن ہے اس کو گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو. اس بات کا تو 99% امکان ہے کہ بجلی نہ ہو. جنریٹر چلانے میں 15-20 منٹ لگ جائیں کھینچ کے اس کی وہ جنریٹروں نے بھی جواب دینا شروع کر دیا. تو عین وقت پر کوئی پہنچ جاتا ہے، اس کی پہلے سے ذہن میں تصور نہ ہو، تو ایسے مہمان کا انسان اکرام نہیں کر پاتا جیسے اس کی خدمت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایک مہینہ متعین کر دیا اسے، رمضان. پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اب آنے والا ہے. ایک آدھ دن کا فرق تو پڑتا ہے، کبھی 29 کا کبھی 30 کا. پشاور میں تو الحمدللہ ایک دن کا بھی فرق نہیں پڑتا. ان کا قیامت تک کے لیے متعین. پوری قوم کا جس دن ہوگا اس سے 3 دن پہلے. 3 دن 2 دن کا حساب انہوں نے رکھا ہوا ہے. 3 دن تو میں نے زیادہ مبالغہ کر دیا، 2 دن پہلے. میڈیا پہ اس کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ دیکھو ایک ملک ہے اس پہ 2 عیدیں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ میڈیا مذہبی مذاق کا اس کو موقع ملے، مذہب کا مذاق اڑانے کا، تو ایسا کوئی موقع میڈیا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں. اگر پشاور میں ایک دن پہلے ہو رہی ہے ہماری ایک دن بعد ہو رہی ہے، کیا ہوگا؟ کسی کا کوئی نقصان؟ انہوں نے سموسے ایک دن پہلے کھا لیے، جلیبیاں ایک دن پہلے کھا لی،
سوئیاں ایک دن پہلے کھا لی، ہم تھوڑا ایک دن لیٹ ہو گئے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں اتنا اس کو مسئلے کو اچھالا جائے، اتنا اچھالا جائے. لیکن میڈیا چسکے لے لے کے ان مسائل کو اچھالتا ہے، کیونکہ یہ علماء کا اختلاف ہے. حقیقت تو یہ بھی علماء کا اختلاف بھی نہیں ہے. اس اختلاف کی وجہ کیا ہے یہ پھر کسی اور وقت میں بتاؤں گا، بلکہ تھوڑا سا بتا ہی دیتا ہوں، تھوڑا سا. اس اختلاف کی سب سے بڑی وجہ جو اس وقت پوری دنیا میں چاند پر اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کی سب سے زیادہ ذمہ دار سعودیہ کی حکومت ہے. حکومت سعودیہ. سعودیہ کا جو چاند دیکھنے کا حساب ہے وہ شریعت سے بالکل متصادم ہے. وہاں شہادت رویت کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. ساری دنیا میں اختلاف ڈالا ہے سعودی عرب میں. بس جو حکومت فیصلہ کر دے، وہاں کے جو سرکاری علماء ہیں سب کی بات نہیں تو زیادہ قریب ہیں، تو وہ اس پہ چلتے رہتے ہیں. وہاں کے علماء، بہت سے علماء خود اس نظام کے خلاف. چاند کا دور دور کا امکان نہیں ہوتا اور سعودیہ میں عید کا اعلان ہو جاتا ہے. حالانکہ محکمہ فلکیات والے چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ چاند کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، سعودیہ میں عید ہوتی ہے. فلکیات کا علم آج کل بہت ترقی کر گیا ہے، بلکہ یہ تو مسلمانوں نے سب سے پہلے جس فن میں ترقی کی ہے وہ فلکیات ہی کا علم ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، صحابہ کرام اور تابعین جب دور دور دنیا میں گئے ہیں تو قبلے کا تعین کیسے کرتے تھے وہ مسجدیں بنانے کے لیے. اس وقت بھی مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے کرو ٹریگنومیٹری، ایک پلین ٹریگنومیٹری ہوتی ہے، ایک کرو ٹریگنومیٹری. زمین چونکہ گول ہے لہذا کرو ٹریگنومیٹری کی بنیادیں رکھی گئیں سمتوں کا تعین کرنے کے لیے. اور اس وقت جو مسجدیں بنی ہیں صحابہ اور تابعین کے دور میں، دور دور کے ممالک میں، سندھ کی مسجدوں کو دیکھ لیں آپ. ہندوستان میں جو ہزاروں سال، سینکڑوں سال پرانی مسجدیں ہیں، اس کی سمت آج بھی صحیح طور پر بیت اللہ ہی کی طرف ہے. ان کو گرا کے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. ان لوگوں کو کہاں سے پتا چلا کہ بیت اللہ اس طرف ہے؟ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. فلکیات سے اتنے آشنا تھے کہ فلکیات کی مدد سے سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے طے کیے جاتے تھے سمندر میں. حکومت سعودیہ اگر اس معاملے میں شریعت کے حکام پہ آ جائے تو دنیا سے اختلاف ختم ہو جائے گا. سعودیہ میں رہنے والے حضرات خود بتائیں، اکثر و بیشتر کیا انہوں نے اپنی آنکھ سے کبھی چاند دیکھا ہوتا ہے؟ وہاں اکثر نظر نہیں آتا. بہت چل رہے ہوتے ریڈیو پہ، ہمیں تو پھر بھی اگر اعلان ہوتا ہے ریڈیو سے تو اکثر نظر بھی آتا ہے. یہاں نہیں تو سندھ میں دیکھا ہوگا کسی نے. لیکن سعودی عرب میں چاند کے دیکھنے کا کوئی اہتمام نہیں. حکومت نے کیلنڈر بنائے، کیلنڈر بھی اگر بنا دے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کیلنڈر میں بھی تو یہ بات ہو، چاند کی پیدائش پر معیار نہ رکھا جائے. یہ معیار ہو کہ اتنا چاند ہو کہ دیکھنا کوئی چاہے تو اس کو نظر آنا چاہیے، ہو یہ ممکن ہو. اس کی جو ماہرین فلکیات ہیں، خود ہمارے جامعۃ الرشید میں جو علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس بات کا امکان تقریباً، یہ بات ناممکن ہے کہ سعودیہ اور یہاں میں 2 دن کا فرق پڑ جائے. اتنا فاصلہ نہیں ہے. یہاں 2 دن کے بعد ہو رہی ہے، وہاں 2 دن پہلے ہو رہی ہے. اتنا فاصلہ تو نہیں ہے کہ 2 دن کا فرق پڑ جائے. اور یہ بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اگر چاند کا نظام 100% شریعت کے مطابق کسی ملک میں ہے تو وہ پاکستان ہے. ممکن ہے ہندوستان میں بھی ہو، وہاں کا مجھے علم نہیں، لیکن پاکستان تو ہے باہر 100% شریعت کے مطابق. پشاور کو نکال کے ان کا اپل سسٹم ہے، اپل نظام. یہاں لوگ کمیٹیوں پہ یہ جو چاند کمیٹی ہے، مفتی منیر صاحب جس کے سربراہ ہیں، ان پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے.
لیکن حقیقت یہ کہ ان اعتراضات کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کسی کو 2 دن پہلے یا 2 دن بعد چاند نکالنے سے کسی کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کمیٹی نے روح شہادتیں لے کے اعلان کرنا ہے تو وہ کیوں خام خام 1 دن پہلے روزہ کھلوائے گی؟ بھائی کیوں روزہ کھلوائے گا؟ ایک صاحب 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 29 شعبان کو ہلال کمیٹی نے اعلان نہیں کیا بلکہ یہ اعلان کیا کہ 30 شعبان مکمل ہوگا، 1 دن بعد روزہ ہوگا. اگلے دن 30 شعبان تھا تو ہم سب کھا پی رہے تھے کہ روزہ نہیں آیا. ایک صاحب کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ 1 روزہ ہلال کمیٹی کھا گئی، ہلال کمیٹی 1 روزہ کھا گئی. تو ہم نے کہا ہلال کمیٹی کھائیے تو آپ تو نہ کھاؤ، آپ رکھ لیتے. الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں اور روزے کھائے بھی جا رہے ہیں. ہلال کمیٹی والوں سے، ان کے عقائد سے، ان کے مذہب سے ہمارا اختلاف ایک الگ رہا، لیکن جس میں جو برائی نہ ہو وہ الزام اس کے سر پہ نہیں تھوکنا چاہیے. دوسری بات، ایک چاند کے مسئلے میں اختلاف سے یہ بھی سمجھ لیں، ایک اہم مسئلہ. میں نے ابھی یہ دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کا نظام شریعت سے پوری طرح میل نہیں کھاتا، وہاں گڑبڑ ہے سسٹم میں. چاند پیدا نہیں ہوتا یا اتنا باریک ہوتا ہے کہ آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا اور وہ اعلان کر دیتے ہیں. ان کی کوئی سیاسی حکمتیں، مسلطیں، واللہ عالم. اب سب سے بڑی بات یہ کہ جمود بہت ہے طبیعت میں، جمود، کسی کی بات نہ سننا. کوئی اگر دیکھیں جس کی طبیعت میں جمود پیدا ہو جائے نا، کوئی آپ کو آپ کی غلطی پہ ٹوکے اور آپ کو غصہ آئے، ایسے آدمی کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. جب انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، مجھے کوئی تنبیہ کرے گا تو وہ غلطی پر ہوگا، اس کا مطلب ہے پھر آپ برائیوں کا ایک منبع اور سرچشمہ بنتے چلے جائیں گے. سعودی حکومت کو یا وہاں کے جو اونچے لیول کے سرکاری علماء ہیں ان کو اگر کچھ تنبیہات کی جائیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ ہمیں کوئی عجمی پاکستانی ہمیں کیوں سمجھا رہا ہے، یہ کون ہوتا ہے سمجھانے والا؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب حج کے لیے جاتے تھے تو وہاں ایک دستور یہ ہے کہ حج کے دنوں میں ظہر کی اذان کے بعد سنتوں کا وقت نہیں ملتا، 4 سنتوں کا، فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. حضرت وہاں گئے، ایک بڑے عالم کے ساتھ بات کی کہ بھئی تھوڑا سا وقت دیں، سنت موقدہ ہے یہ. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت نے حدیث پیش کرنے لگے تو بس بحث ختم. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں کوئی خوبی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. ہمارے ہاں جب کسی کی کوئی خامی بیان کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ان کو برا سمجھتا ہے. خوبیاں بھی ہیں یقیناً بہت ساری، ہم سے انشاءاللہ اچھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو طبیعت میں جمود ہے عربوں کی، یہ جمود، میری بس بہت عربوں سے بحث مباحثے ہوئے ہیں مسائل میں، جمود بہت ہے، سنتے نہیں کسی کی. بعض کا خیال ہے کہ قرآن و حدیث صرف ہم ہی جانتے ہیں، باقی قرآن و حدیث جانتے ہی نہیں. خیر، تو یہاں ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کو کہ پھر ہمارا حج اور عمرہ اور یہ احکام کیا غلط ہے. 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہوتی ہے اور عید جو ہم وہاں جا کے اگر عید منائیں، یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں، اس پر امت کا تقریباً اجماع ہے کہ اگر کسی مسئلے میں ذرہ برابر بھی اختلاف کی گنجائش ہے، ذرہ برابر بھی، اور حکومت کی طرف سے نامزد قاضی اور جج اس پر فیصلہ کر دے، ان القضاء یرفع الخلاف، تو قاضی کا فیصلہ، جج کا فیصلہ اس اختلاف کو ختم کر دیتا ہے اور وہی نافذ ہو جائے گا. چونکہ وہاں کے جج حضرات یہ فیصلہ کرتے ہیں، قاضی کا فیصلہ ہے، اور وہ قاضی بھی ایسے نہیں ہے کہ کسی نے اپنا یہاں قبیلہ بنا ہوا ہے، کسی نے وہاں. حکومت ہے، حکومت جب فیصلہ کر دے گی تو وہ فیصلہ شرعاً
درست قرار پائے گا، اگرچہ فی نفسی ہی وہ غلط ہو۔ لہذا اس فیصلے، اس جو قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش تو کی جائے گی، لیکن جب تک وہ قانون تبدیل نہیں ہوتا، حکومت اس پہ فیصلہ کرتی رہے، تو وہ فیصلہ شرعاً بھی معتبر ہوگا۔ چاند کے معاملے میں حتمی اور حقیقی فیصلہ کرنے کا اختیار یہ حکومت کو ہے، عوام کو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت سارے مسائل شریعت نے حکومت کے کنٹرول میں دیے تاکہ اس میں اختلاف نہ ہو۔ حکومت کو اگر کسی علاقے میں طاقت اور قوت ہے، جیسے کہ ہوتی ہے، تو حکومت کا فیصلہ اختلافی مسئلے میں وہ حرف آخر ہوگا شریعت کی نظر میں بھی، خواہ حکومت ظالم اور فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ اب ہمیں چاند کی بحثوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہلال کمیٹی نے غلط فیصلہ کیا یا صحیح فیصلہ کیا، یہ کس کی ٹینشن ہے؟ یہ گورنمنٹ کی ٹینشن ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ یہ کس کی ٹینشن ہے؟ گورنمنٹ کی، وہ بھگتے ہیں۔ ہمارے لیے شرعاً گورنمنٹ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ یہاں بعض حضرات کو ایک اشکال ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے یہ بات کی، کہتے ہیں میں تو اس گورنمنٹ کو مانتا ہی نہیں، میں تو اس گورنمنٹ کو مانتا ہی نہیں، میں زرداری کے فیصلے پر روزہ رکھوں، زرداری کے فیصلے پر عید مناؤں، میں تو مانتا ہی نہیں۔ میں نے اس سے کہا آپ کو ماننا پڑتا ہے، کئی جگہوں پہ مانتے ہیں۔ لال بتی پہ بریک لگا لینا یہ کس کا قانون ہے؟ گورنمنٹ کا ہے نا۔ کوئی عالم اس کو جائز کہتا ہے کہ لال بتی جل رہی ہے آپ سگنل توڑ کے بھاگ جائیں، اور دعویٰ دلیل یہ دیں کہ میں اس گورنمنٹ کے قانون کو مانتا ہی نہیں، میں لال نیلی پیلی بتی کیا ہوتی، میری سڑک میری گاڑی جس طرح چلاؤں۔ اس طرح سے قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا قانون اگر شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے مخالف قانون نہیں ہے۔ بعض قانون شریعت کے مخالف ہیں، ان کو وہ کالعدم ہے۔ 4 شادیوں پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، کیونکہ ہمارا صدر خود رنڈوا ہے بیچارہ، وہ کیسے شادی کی اجازت دے سکتا ہے؟ رنڈووں کو کیا پتا رنڈوے کی نکاح کی؟ یہ رنڈوا لفظ کوئی آپ بےہودہ لفظ سمجھے، اردو زبان میں اس کے علاوہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں اس کے لیے۔ اب مجبوراً یہ ایسا نازیبہ سا لفظ استعمال کر رہا ہوں صدر مملکت کے لیے۔ گورنمنٹ کی طرف سے تو پابندی ہوگی شادی پر، تو یہ قانون خلاف شرع ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اس قانون پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا قانون واضح لفظوں میں موجود ہے۔ لال بتی پہ رک جانا، گرین بتی پہ چل پڑنا، یہ گورنمنٹ کا قانون شریعت کے موافق ہے، نظم کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ بعض قوانین ایسے ہیں جو صرف مباح کے درجے میں ہیں، یا وہ فضیلت کے درجے میں تو ہے، مگر ان کی مخالفت میں جب گورنمنٹ قانون بنا دے تو ان کی مخالفت میں بہت بڑا نقصان ہے۔ مثال کے طور پہ دائیں طرف چلنا راستے پہ، یہ سنت عمل ہے۔ اب حکومت سے یہ مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے کہ قانون جو بنایا جائے وہ بائیں جانب ٹریفک کا نہ ہو بلکہ دائیں جانب ٹریفک کا ہو، یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ اسلامی ملک ہے تو دائیں طرف ٹریفک کا سسٹم ہونا چاہیے۔ یورپ کے بہت سے ممالک میں دائیں طرف ٹریفک ہے، لیکن اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی، اور جب تک نہیں کرتی تو آپ کو دائیں طرف چلنے کی اجازت، کیونکہ اکیلے آپ ہی جا رہے ہوں گے اور تھوڑی دیر تک ہی آگے چلیں گے، اس کے بعد پھر آگے جو سلسلے آپ میں شروع ہونے والے ہیں وہ پھر خود ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ پڑے ہوئے ہوں گے سڑک پہ، کوئی اٹھانے والا بھی نہ دائیں طرف سے آ کے کوئی اٹھائے گا، نہ بائیں طرف سے آ کے کوئی اٹھائے گا۔ یہاں بھی حکومت کے قانون کو ماننا پڑتا ہے۔ جب تک یہ قانون ہے، آپ کو چاہے کوئی عالم ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، سنتوں کا کتنا ہی عاشق کیوں نہ ہو، پوری زندگی ایک سنت کسی سے فوت نہ ہوئی ہو، اس کو بھی جب گاڑی لے کے سڑک پہ آنا پڑے گا تو الٹے ہاتھ پہ ہی چلنا پڑے گا اس کو۔ یہ نہیں کہہ سکتا میری تو ساری زندگی سنتیں فوت نہیں، آج میں سنت پر عمل کیسے، سنت کی مخالفت کیسے کروں۔
اس سے کہا جائے گا بھائی اگر آج اس سنت پہ چلے تو تمہارے فرائض چھوٹ جائیں گے ساری زندگی کے لیے، ساری زندگی کے لیے فرائض چھوٹ جائیں گے آپ۔ یہاں بھی حکومت کی بات ماننی پڑتی ہے اور ماننی پڑے گی۔ بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، یعنی ایسا تقوی کہ وہ شرعی آداب سے واقف نہیں ہوتے، علم کی کمی جو ہے نا، علم کی کمی، یا تو خود علم ہو یا کسی عالم سے رہنمائی لے، اس کے بغیر دین پر چلنا بسا اوقات نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی خود تربیت فرمائی ہے، ایسے نہیں چھوڑ دیا کتاب دے کر کہ چلو بس یہ قرآن ہے چلتے چلے جاؤ، خود ہی رہنمائی فرمائی ہے۔ صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کی، یہ سلسلہ آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ رہنمائی جب تک نہ لے انسان تو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، وہی مذہب کے نام پہ تماشا بن جاتا ہے۔ ایسے بیوقوف لوگ ہیں میرے علم میں کہ جو ایسی حرکات کرتے ہیں۔ ایک بچے کو زیادہ مسالہ لگ گیا، اس نے کہا کہ مٹی کے گلاس میں اور برتن میں پانی پینا سنت ہے۔ اب جناب پتہ نہیں کہاں اس نے بیان سنا، اور سنتوں بھرے اجتماع میں ہی سنا ہوگا ایسا بیان۔ تو وہ بچہ، عمر بھی یعنی بچے سے مراد بہت بچہ بھی نہیں تھا، 11-12 سال ایسے ایک عمر ہوتی ہے سمجھداری کی۔ اس کے ماں باپ اتنے پریشان کریں، اس کمبخت کے لیے مٹی کی پلیٹیں لا کے رکھو، مٹی کے برتن لا کے رکھو، ایک ٹینشن میں ڈال دیا۔ تو میں نے پیغام پہنچوایا ان کے گھر والوں کو کہ اس سے کہیں کہ مٹی کے برتن میں پانی پینا مان لیا کہ سنت ہے، لیکن والدین کو پریشان کرنا یہ تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جب آپ کا اپنا گھر ہوگا الگ، جہیز میں مٹی کے برتن منگوانا بیگم سے، اور ٹاٹ بچھا کے زمین پہ سونا، کھجور کا تکیہ رکھنا، جو کی روٹی کھانا، صحیح ہے، اپنے خرچے پہ، والدین کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں۔ تو سنت کے چکر میں، سنت کو اپنے خیال کے مطابق زندہ کرنے کے چکر میں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ مٹی میں پانی پینا سنت کا مطلب دینی سنت نہیں ہے، اس زمانے میں برتن ہوتے ہی مٹی کے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کام اس دور کے رواج کے اعتبار سے بھی خود آپ نے جب اختیار کر لیا، اس میں فائدہ ہے یقیناً۔ مٹی کے برتن میں کھانا پینا صحت کے لیے بہت مفید ہے، لیکن اس کو ایسی دینی سنت نہیں کہا جائے گا کہ اس میں کوئی اضافی ثواب ہو کہ آپ مٹی کے برتن گھروں میں رکھیں۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ گنجا ہونا سنت ہے، گنجے گنجے پھرتے رہتے ہیں۔ بال رکھنا سنت ہے میرے بھائی، شریعت فطرت کے خلاف چیز کو حسن قرار دے کر اس کی ترغیب کیسے دے سکتی ہے؟ اللہ نے صرف بال رکھنے کے لیے دیے، کٹانے کے لیے نہیں دی۔ بعض لوگ نیک پرہیزگار ہر وقت گنجے گنجے رہتے ہیں، اگر ان کو اسی میں اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ثواب نہ سمجھے، سنت نہ سمجھے۔ نبی علیہ السلام کے بال تو کندھوں تک لٹکے رہتے تھے، اتنے مجاہدوں والے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تمام پیغمبروں نے بال رکھے ہیں سر کے اوپر، اللہ نے رکھنے کے لیے دیے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے جہاد کے لیے، روایات کا مفہوم ہے کہ آپ کے کندھوں تک، شانوں تک بال لٹکے ہوئے ہوں گے اور ان سے پانی ٹپک رہا ہوگا، کیونکہ جب آپ کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا اس وقت آپ غسل کر کے گئے تھے اور بال آپ کے گیلے تھے، پانی ٹپک رہا تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے اپنے وقت کو روک دیا ہے، اسی حالت میں جس حالت میں آسمانوں پر اٹھے تھے اسی حالت میں نازل ہوں گے اور بڑے بڑے بال ہوں گے۔ آج کل عیسائی جو حضرت عیسیٰ کی فرضی تصاویر بناتے ہیں، فرضی ہے، یقینی نہیں ہے، یقینی کیا غلط ہے، لیکن ایک ان کے ذہن میں جو خاکہ نقشہ تھا اس کے حساب سے اس میں بھی بڑے بال دکھائے جاتے ہیں۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حکومت کو شریعت نے حرف آخر بنایا بہت سارے مسائل میں، بہت سارے مسائل میں۔ اس کی بھی میں بہت ساری مثالیں تھیں، وقت کم ہے، پھر موضوع کسی اور طرف نکل جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے جب گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ یہ چاند ہو گیا ہے تو بس ہو گیا، سمجھ آئیے نا، حکومت کہہ دے کہ عید ہے کل، تو ہمارے لیے
عید ہے اور لوگوں کو اس کو ماننا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اتنی احتیاط فرمائی. آپ علیہ السلام نے شک کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. شک کا روزہ کسے کہتے ہیں؟ 29 شعبان کو بادل تھے آسمان پہ, آپ کو چاند نظر نہیں آیا, حکومت نے فیصلہ کیا کہ 30 روزے پورے ہوں گے. اب بعض جن کو زیادہ مسالہ چڑھا ہوا وہ کہیں یار ہو سکتا ہے کہ کل رمضان یعنی آج یکم رمضان, گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے 30, لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ بادل تھے, ممکن ہے چاند ہو اور نظر نہ آیا, اس لیے گورنمنٹ نے فیصلہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے آج یکم رمضان ہو, اور نہیں بھی ہوا تو ایک دن میں احتیاطاً رکھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے یہاں احتیاطاً رکھنے سے بھی بولو بھائی منع کیا. نہ نہ نہ, اجازت ہے. سارا سال پڑا روزے رکھنے کے لیے, سارا سال پڑا, یہ دن کیوں رکھ رہے ہو؟ کیوں اس سے قوم میں اختلاف پیدا ہوگا؟ وہمی بن جاؤ گے, وہمی. اسلام کو وہمی لوگ پسند نہیں ہے, وہمی نہیں چاہیے. بعض وضو کا وہم ہو جاتا ہے, گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے وضو ہی نہیں ہو رہا ان کا, وضو کھانے میں بیٹھے رہتے ہیں, پولیس کو بلوانا پڑتا ہے بھائی اس کو لے آؤ یہاں سے اٹھا, وضو ہی نہیں پورا ہو. بعض کو یہ وہم ہو جاتا ہے, دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے, سارا دن بیٹھ کے وضو کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. وضو کا حکم دیا تاکہ پاک صاف رہو. اب کسی کو وضو کا بخار ہو جائے, اس کا وضو نہیں پورا ہوگا تو کہاں قوم کی خدمت کرے گا, اونچے اونچے کام کیسے کرے گا؟ جاؤ 2 منٹ میں وضو کر کے آ جائے, اس کا وضو ہی نہیں ہو رہا, بیٹھا ہوا نلکے کے نیچے کھول کے. کئی لوگ آپ کو نظر آئیں, پھر وضو ہونے کے بعد ان کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں ہوا تو نہیں نکل گئی, پیشاب کا قطرہ تو نہیں آ گیا. یہ ایک بیماری. 50% نوجوان اس میں مبتلا ہے, شک میں. وضو کرتے ہیں کچھ محسوس ہوا ہے, وضو سے پہلے کچھ محسوس نہیں ہوتا. صبح سے لے کے ظہر کی نماز کے وقت تک کسی قسم کا کوئی بھی چیز محسوس بولو بھائی نہیں. وضو کیا اور محسوس ہونا شروع ہو گیا, کچھ نکل رہا ہے, ہوا نکلی ہے کچھ نکل آئے, نماز نہیں پڑھی جا رہی کچھ نکل آئے. نماز کے بعد جا کے شلواریں چیک کرتے ہیں اور وہ پھر کچھ محسوس کوئی طریقے سے نظر آ گئی کہ وہ وضو کرتے ہوئے بھی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں, بعض دفعہ استنجا کرتے ہوئے شلوار گیلی ہو جاتی ہے, اب پھر سے وضو پھر سے نماز. بعض تو پھر بیزار ہو کے نماز چھوڑ دیتے ہیں. ایک وہمی ہے, وہمی میرا دماغ چاٹ کے رکھا ہوا ہے اس نے. میں نے اسے فتویٰ دیا ہے کہ تمہارا وضو نہیں ٹوٹتا کچھ بھی ہو جائے. کتنا بیزار آ گیا ہے اسے. میں نے کہا قیامت کے دن میرا گریبان پکڑنا, اگر کسی نے کہہ دیا نا تمہارا وضو دن ٹوٹا تھا, میں نے کہہ دوں گا یا اللہ اس کا نہیں ٹوٹتا تھا, مجھے پتا تھا. کہیں دور گٹر کا پانی نظر آ جائے تو کافی دور سے گزرتے, چھینٹنا پڑ جائے گا. اگر ایسے انسان زندگی گزارے گا تو چند دنوں میں پاگل ہو جائے گا, اور نام اس کو پاگل پنے کو تقویٰ کا دیا جاتا ہے. حضرت اتنے متقی کے پاگل ہو گئے. متقی پاگل تھوڑی ہوتے ہیں بھائی, متقی تو بڑے ذہین ہوتے ہیں. انبیاء کرام سے زیادہ تقویٰ کس میں تھا؟ تمام انبیاء بڑے ذہین, سمجھدار, بیدار مغز ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو وضو کے بعد شک ہوا کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے نہیں تو وہ مسجد سے باہر نہ نکلے جب تک کہ 100% یقین نہ ہو جائے. علماء نے لکھا ہے کہ یقین کی علامت قسم اٹھا کے کہہ سکے, خدا کی قسم اٹھا کے کہ ہوا خارج ہوئی ہے, یہ پیشاب کا قطرہ نکلے. جب خدا کی قسم اٹھا کے کہہ دے گا اتنا یقین ہو پھر وضو ٹوٹے گا, اس سے پہلے نہیں ٹوٹے گا, چاہے کیسے ہی شکوک آئے دل میں. بعض وہمیوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے, اتنا یقین ہے, اس میں غور و فکر کرو. ایسے وہمیوں کو میں کہتا ہوں جب یہ شک ہو جائے نا کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا تو یہ بھی اس کی علامت ہے یقین نہیں ہے. قسم اٹھا سکنے کبھی اطمینان نہیں ہے تو اس کا مطلب ابھی یقین نہیں. پھر یہ وہم کہ ٹھیک ہے میں قسم نہیں اٹھا سکتا, میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے نکل گئی, تو یاد رکھو کہ جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا تو بالفرض اگر ہوا نکل بھی گئی اور آپ کو پتا نہیں چلا, آپ کو یقین نہیں ہے, تو شریعت شریعت کہتی ہے کہ کتنی ہی مرتبہ ایسی ہوا نکل جائے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور اللہ آپ کی نماز کو قبول بولو بھائی کر لے. جب اللہ کر رہا ہے تو آپ کو پریشانی کیا ہے.
دیکھو فقہاء نے ایک بڑا بہترین مسئلہ بیان کیا، میں آپ کو بتاؤں، اس سے وہم کا علاج ہوگا، اس سے وہم کا علاج۔ ایک آدمی پہ غسل فرض تھا، وہ 4 بالٹیاں پانی بہا کے نہایا ہے، دھو دھا کے نیٹ کلین شیمپو سے ڈیٹول سے نہایا ہوا، اتنا صاف ستھرا۔ دوسرے کو احتلام ہوا، اس پہ غسل فرض ہے، لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے نہانے کے لیے، پانی نہیں، پانی ختم ہو چکا ہے، اس کے جسم پہ نجاست لگی ہوئی ہے، دھونے کے لیے پانی نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے تیمموا صعیدا طیبا، کیا کرو؟ تیمم کرو، 2 ضرب، ایک دفعہ ہاتھ زمین پہ مارا غسل کی نیت سے، زمین پہ مار کے اپنے چہرے پہ پھیر لیا ایک دفعہ، دوبارہ ہاتھ زمین پہ مارا، بایاں ہاتھ یہ والے بازو پہ اور دایاں ہاتھ یہ والے بازو پہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ بتاتے ہیں یوں کر کے، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، ایسے پھیر لیا، ہو گیا بس۔ شریعت اب کیا کہتی ہے؟ آپ کا غسل ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا آپ کا؟ دونوں طہارت میں برابر ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس نے پانی سے غسل کیا اور جس نے تیمم کیا، دونوں طہارت میں برابر۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے غسل کا تیمم کیا ہے اور ایک وہ شخص ہے جس نے پانی سے وضو کیا ہے، پہلے سے پاک تھا اب پانی سے وضو کیا اس نے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ تیمم کرنے والا امامت کا زیادہ حقدار ہے بنسبت وضو کرنے والے کے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس نے غسل کا تیمم کیا ہے اور اس نے پانی سے وضو کیا ہے۔ نہانے والا آدمی زیادہ صاف ستھرا ہے شریعت کی نظر میں بنسبت وضو کرنے والے آدمی کے، اور امام زیادہ صاف ستھرا ہونا چاہیے بنسبت نمازیوں کے۔ یہ بھی ایک وجہ ترجیح ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بس۔ وہمی کیا کہے گا؟ وہمی کہے گا بھائی میرے تو پاؤں پہ نجاست لگی ہوئی ہے اور میں تو پانی سے نہایا نہیں، صرف مٹی سے یوں کیا میں کیسے نماز پڑھاؤں ان لوگوں کی؟ اور جو غسل کر کے آئے وہ کہے گا بھائی تو میرا امام نہیں ہو، تو گندا ہو رہا ہے، سڑ رہا ہے تو۔ لیکن اگر وہ شریعت کی تعلیمات سے آشنا ہوگا، اللہ رسول کے حکم پہ سر جھکانا جانتا ہوگا، تو اسے پتا ہے کہ بھائی اب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جس کے پاس پانی نہیں ہے اس نے اگر تیمم کی نیت سے غسل کیا تو گویا یہ ڈیٹول سے نہا گیا ہے، یہ ایسا صاف ستھرا ہے، یہ نہانے والا اور میں وضو کرنے والا۔ نہانے والا امامت کا زیادہ حقدار ہے بنسبت وضو کر کے آنے والے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تمہارا وضو نہیں ٹوٹا، شک اور وہم سے نہیں ٹوٹتا، جب تک خدا کی قسم اٹھا کے نہ کہہ سکو کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، خدا کی قسم اٹھا کے نہ کہہ سکو، تو جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک اللہ اس کے رسول کہتے ہیں کہ وضو ہے تمہارا اور میں نماز قبول کر لوں گا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ، آپ نے وضو کیا، ظہر میں وضو کیا تھا، عصر کا وقت آ گیا، آپ کو وضو کرنا یاد ہے، وضو کا ٹوٹنا یاد نہیں ہے۔ اب آپ شک میں ہیں کہ پتہ نہیں میرا وضو اب تک باقی ہے بھی یا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ غور و فکر میں تجسس میں ہیں کہ اب تک پتہ نہیں میرا وضو باقی ہے یا نہیں ہے، تھوڑی دیر دماغ پہ دباؤ ڈالا، آپ کو ٹوٹنا یاد نہیں آیا، تو شریعت کہتی ہے کہ وضو آپ کا باقی، بولو بھائی، باقی ہے وضو آپ، بس آپ کو چونکہ ٹوٹنا یاد نہیں ہے تو بس ہے۔ وہمی کہے گا نہیں ہے، تو اللہ رسول کہہ رہے ہیں اور جس کو اللہ رسول کی آیات پر احکام پر یقین ہوگا وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھے، جس کو یقین نہیں وہ ساری نماز نہیں سوچ رہے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں۔ تو اس لیے یوم شک کا روزہ رکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ 30 شعبان گورنمنٹ نے اعلان کیا 30 شعبان ہے، آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، اس شک پر کہ ہو سکتا ہے آج 1 رمضان ہو، نہ بس ہاں جس نے خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے اس کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ پشاور میں دیکھا نہیں جاتا اپنی آنکھوں سے چاند، یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ 2-3 سال سے ہمارے جامعۃ الرشید کے جو محکمہ فلکیات والے ہیں یہ پشاور، مالاکنڈ اور ان تمام پہاڑی علاقوں کے اپنے افراد کو بٹھاتے ہیں کہ دیکھیں انہیں کیوں آ رہا ہے ہمیں کیوں نہیں آ رہا، وہاں بٹھاتے ہیں تو وہاں شہادتیں نہیں موصول ہوتی، پھر بھی اعلان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ چاند حضرت خود فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ میں مفتی رشید احمد صاحب نے بتایا کہ میں نے وہاں دیکھا کہ چاند کا اعلان ہوا
شہادتوں پہ میں نے جس شہادت جس نے دی اس کو بلوایا، میں نے پوچھا کہاں دیکھا ہے؟ اس نے وہ سمت بتائی جہاں چاند کا پیدائش کا امکان ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا بات ہے؟ مغرب کی طرف چاند ہوتا ہے، پتہ نہیں شمال کی طرف یا جنوب کی طرف کہہ رہا ہے. بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ چاند کے مسئلے میں اختلاف نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت کا مفہوم ہے قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ چاند کو دیکھ کے یہ باتیں کریں گے کہ یہ دوسرے دن کا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا کہیں گے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے اختلاف ڈالیں گے، شک ڈالیں گے لوگوں میں. 30 کے بعد جو چاند نظر آتا ہے وہ ہوتا ہی موٹا ہے. اس میں یہ تبصرے کرنا کہ یہ دوسرے دن کا ہے پہلے دن کا نہیں، یہ تبصرے غلط ہے. تو میرے بھائی اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ تھا رمضان کا استقبال. اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے جمعے بھی بیان چلے گا. ابھی تھوڑی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مقصد بتایا لعلکم تتقون. فرمایا رمضان کا مقصد یہ ہے کہ تم سے تمہارے گناہ چھوٹ جائیں، ان میں تقوی پیدا ہو. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے دین پہ لانے کے لیے مختلف سال بھر میں، دیکھیں کچھ مقامات ایسے ہیں جن کو اللہ نے دوسرے مقامات سے زیادہ مقدس بنایا تاکہ ان مقامات میں جا کے اللہ کی محبت پیدا ہو. مسجد ایک ایسا مقام ہے جو عام علاقوں سے ممتاز اور منفرد ہے. کیسے گناہگار سے گناہگار مسلمان مسجد میں آ جائے، مسجد میں آنے کے بعد اس کا گناہ کرنے کا دل نہیں کرتا. یہ مسجدیں اگر نہ ہوتی تو آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ گناہ معاشرے، بلکہ پورا معاشرہ ہی خراب ہو چکا ہوتا. یہ مسجد کی برکات ہے. ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے. گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی کبھی کبھار مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ سے تھوڑی سی محبت پیدا ہو جاتی ہے، کچھ مولوی صاحب کی باتیں سن کے جاتا ہے، کچھ ایک ماحول کی برکت ہوتی ہے، کچھ ایک اللہ کا نام لینے کی توفیق ملتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنا گناہوں میں آگے جا سکتا تھا اتنا نہیں جاتا، تھوڑی سی بریک لگتی ہے اس کو، اور بہت سے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. میں بھی آج یہاں بیٹھ کے جو بیان کر رہا ہوں، ہمارے محلے میں مسجد تھی، اس مسجد میں جانے کا معمول تھا، وہاں علماء کے بیانات سنے تو اللہ نے آج یہاں پہنچا دیا. اگر ہمارے علاقے میں وہ مسجد نہ ہوتی، اللہ معاف فرمائے، معلوم نہیں کہاں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تمام کی تمام خیریں اور تمام کی تمام بھلائیاں اگر کہیں سے پھیلتی ہیں تو کہاں سے پھیلتی ہیں؟ وہ مسجدوں سے پھیلتی ہیں. فرقواریت بھی پھیل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر خیر پھیل رہی ہے تو وہ بھی کہاں سے پھیل رہی ہے؟ مسجدوں سے پھیل رہی ہے. آپ کو اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ شراب حرام ہے، برائی کی جڑ ہے، یہ مسجد سے بتایا جاتا ہے. اسکول کالجز میں یہ باتیں نہیں بتائی جاتی. آپ کو اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ زنا حرام ہے، یہ مسجدوں سے بتائی جاتی ہیں. باہر تو سیکس کی تعلیم دی جا رہی ہے. ابھی ایک اسکول کا نصاب میرے پاس آیا، چھٹی کلاس کتنے کم عمر بچے ہوتے ہیں، اس نصاب کو پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ بےہودہ باتیں اسکولوں میں 6 سال کی بچیوں کو پڑھائی جا رہی ہیں. ایسی بےہودہ باتیں کہ میں زبان پہ لا نہیں سکتا. یہ ہمارے اسکولوں کا نصاب ہے، نصاب انگلش ہائی فائی اسکول. اپنی اولاد کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے جانا اتارو میرے بھائی. دنیا کی لالچ میں پڑھائیں گے آخر اسکول میں، سٹی اسکول میں پڑھاؤں گا اپنے بچے کو میں. یہ آج کل ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے، سٹی اسکول میں پڑھاؤ، دولت مند بن جائے گا، لیکن خدا کی قسم انسان کا بچہ نہیں بنے گا، وہ بے غیرت اور بے شرم بن جائے گا. بن رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے. یہ ہمارے حکمران انہی اسکولوں سے پڑھ کے تو گئے. آپ ہمارے حکمرانوں میں ایک کا ذرا لیں کہ یہ گئے کہاں سے ہیں. یہ سارے سٹی اسکول اور کی جو یونیورسٹی ان کی پیداوار ہے سارے حکمران. سابق وزیر اعظم نے خود ایک عالم کو بتایا کہ میں نے 2.5 کروڑ روپے زکات کے کھائے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2.5 کروڑ روپے میں نے زکات کے، تو غریبوں کا حق، اور وزیر اعظم کھا گیا ہمارا. خود بتا رہا ہے فخر سے 2.5 کروڑ کھائے، صرف زیادہ نہیں کھائے میں نے. ہم نے ڈاکوؤں کو بھی دیکھا ہے کہ غریب پہ حملہ نہیں کرتے. ایسے تھوڑی سی غیرت ڈاکوؤں میں بھی ہوتی ہے. کوئی طرف نظر آئے گا نا وہ غریب مسکین ہے، چلے یار تو جاؤ، یہ 50 روپے اور لے لے میری، جاؤ. یہ ہمارے حکمران ہیں، انہی اسکولوں سے فارغ ہوتے ہیں. مشرف ملعون
جس میں غیرت کے علاوہ سب کچھ تھا، بڑے فخر سے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میری ماں نائٹ کلب میں ناچتی تھی انگلینڈ میں. یہ کوئی لکھنے کی چیز ہے میرے بھائی؟ تمہاری ماں اگر انگریزوں کے سامنے جا کے ناچ رہی ہے تو قوم کو کیوں بتا رہے ہو؟ تم اپنے نسب کو مشکوک کر رہے ہو کہ پتہ نہیں اپنے باپ کی پیداوار ہوگی یا نہیں. یہ انہی اسکولوں کی پیداوار ہے. دولت بھی کما لی، حکومت بھی حاصل کر لی، مگر غیرت. دیکھو مسلمان بھوکا مر جائے، میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کا ایندھن نہ بناؤ. بھوکے مر جاؤ، غیرت پر ایمان پر سودا. کوئی بات نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھوکا ریڑیاں لگا کے گزارا کر لیں. ریڑی لگانے والا، موچی بن جانے والا، اگر اس کے پاس ایمان ہے، خدا کی قسم اس کا انجام اچھا ہے. اس شخص سے قارون نے کیا کم دولت کمائی تھی، انجام کیا ہوا اس قارون کا؟ فرعون کے پاس کیا کم حکومت تھی؟ کیا فرعون بنانا چاہتے اپنی اولادوں کو؟ آج الحمدللہ ملک میں بہت سارے اسکول ایسے بھی ہیں جن کی تعلیم بھی اچھی ہے اور ماحول بھی اچھا ہے، تو آپ ان اسکولوں میں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ شوق ہے بچوں کو انگریز بنانے کا. انگریز مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بیزار آ گیا اپنے کلچر سے. انگریزوں کے یہاں نہ بہن ہے، نہ بھائی، نہ ماں کا کوئی رشتہ، نہ بیوی کا کوئی رشتہ. وہ بیزار آ گئے اور یہ اپنے کلچر کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اتنا بےہودہ نصاب اس اسکول کا جو مشہور اسکول ہے، اس کا نام بھول گیا، میں آپ کو نام کے ساتھ بتاتا. ایک پرانی بات ہو گئی ہے، پرانی ہو گئی، اب نئے میں کیا ہو رہا ہوگا. ایسی بےہودہ باتیں لڑکیوں کو، بچیوں کو، 6-6 8-8 سال کی بچیوں کو سکھائی جا رہی ہیں. عقل حیران ہوتی ہے اس بچی میں کہاں شرم ہوگی، کہاں حیا ہوگی، اور یہ کیسے اپنے ماں باپ کے سامنے کندھے جھکا کے بات کرے گی. تمیز نہیں ہوگی اس میں، وہ اپنے حقوق مانگے گی، بنیادی حقوق. حقوق سے مراد وہ جو ان کی بنائے ہوئے حقوق ہیں. والدین اکثر اولاد کو اس کا حق دیتے ہیں. یہ بات ہی غلط ہے کہ والدین بنیادی حقوق نہیں دیتے اولاد کو، لہذا اولاد کو بنیادی حقوق سکھائے جائیں. بات ہی غلط ہے. باپ اور ماں کے دل میں خدا نے ایسی رحمت رکھی ہے کہ وہ کسی تعلیم اور تبلیغ کے بغیر اپنی اولاد کے جتنے خیرخواہ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو صرف رہنمائی دینی پڑتی ہے. اب دیکھو جو اولاد کو اپنی سٹی اسکولوں میں ایڈمیشن دلوایا جا رہا ہے، خیرخواہی میں دلواتے ہیں بچے کا مستقبل بنانے کے لیے. یہاں رہنمائی کی ضرورت ہے کہ آپ کے بچے کا مستقبل یہاں بنے گا نہیں، بگڑے گا. سمجھ میں آ جائے تو ماں باپ صحیح لائن پہ آ جائے. سمجھانے والا اگر کوئی ہو اور سمجھنے والے ہو. قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اس بات کو اللہ نے بیان کیا کہ اولاد قیامت کے دن اپنے بڑوں کا گریبان پکڑے گی. جب جہنم میں جائے گی اپنے بڑوں کا گریبان پکڑے گی اور کہے گی کہ اے اللہ، یہ ہے ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں اس جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا. آتہم ضعفا من العذاب، اے اللہ تو ان کو دگنا عذاب دے، دگنا ہمارے حصے کا بھی ان کو دے. اللہ کیا فرمائیں گے؟ لکل ضعف، آج تم دونوں کو دگنا ملے گا. دونوں کو، تمہارے ماں باپ کو بھی ملے گا اور اس اولاد کو بھی ملے گا. اس اولاد کو بھی، جس میں باقی چیزوں میں تو اولاد والدین کی نہیں مانتی. میرے پاس نوجوان آتے ہیں، بہت سی باتیں پوچھتے ہیں. کل ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ عمر ماشاءاللہ 26-27 سال، 26-27 سال میں ایک لڑکا ہینڈسم اسمارٹ ہو تو آج معاشرے میں لڑکیاں نہیں چھوڑتی اس کو، خود اگر بچنا بھی چاہے، اور آمدن بھی اچھی ہو. مجھے آیا، کہنے لگا میرے والدین مجھے شادی نہیں کرنے دیتے، والدین مجھے کسی کے بھی نہیں کرنے دیتے 26 سال کی عمر میں. اس کی تو ایک مثال بتا رہا ہوں. میں نے کہا کیا انہوں نے زنجیریں باندھی دی آپ کے پاؤں میں؟ آپ کی آمدن ہے، آپ الگ کرائے پہ گھر لے کے کر لو. کہہ رہا بہت سخت رکاوٹ ڈال رہے ہیں، کیا مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ میں نے کہا نہ کرنے میں تو گناہ مل سکتا ہے، نہیں کر کے پتہ نہیں کیا کیا کرو گے پھر، اور اس کو ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوگی. آج جو 26 سال کا نوجوان شادی نہیں کر رہا، وہ بہت کچھ کر رہا ہے، وہ پھر بہت کچھ کر رہا ہے. وہ بتانے کی باتیں نہیں ہے کیا کچھ کر رہا ہے. تو میں نے کہا یہ جو کچھ کر رہے ہو یا ابھی نہیں کر رہے لیکن آئندہ کرنا شروع ہو جاؤ گے، کب تک صبر کرے گا انسان؟ ان باتوں پر، ان حرام کاریوں پر تو گناہ ملے گا. یہاں ماں باپ کی بغاوت پہ گناہ پوری ذمہ داری کے ساتھ. یہاں بڑے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں جو بعض میرا بیان بڑے شوق سے سننے آتے ہیں، پھر بعد میں مجھے بہت سے ملامت بھی کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کو باغی بنا رہا ہے. دیکھیے میں بات کروں گا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ.
قرآن میں اللہ فرماتے ہم نے یہودیوں کے علماء سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کی آیات کھول کھول کے بیان کرو گے، ان کو چھپاؤ گے نہیں۔ شادی کرنا جب اولاد بالغ ہو جائے اس کا بنیادی حق ہے، والدین اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا بہو آئے گی تو تمہارے خرچے پہ الگ سیپریٹ گھر لے لو، ہمارے گھر میں نہیں آئے گی، اس کا اختیار ہے والدین، کیونکہ باپ کے ذمے اولاد کو کھلا پلا کے جوان کرنا ہے۔ جوان کر دیا بالغ اولاد کو، بیٹے کو خاص طور پہ، اب بیٹے کا خرچہ بالغ ہونے کے بعد باپ کے کندھوں پر، بولو بھائی نہیں۔ باپ یہ کہہ سکتے ہیں اب تو میرا خرچہ تیرے اوپر آ رہا ہے، میں تجھے کام، یہ تو ٹھیک ہے۔ لہذا اولاد کا خرچہ بالغ ہونے کے بعد بیٹے کا خرچہ باپ کے کندھوں پر نہیں ہے۔ نمبر 2، جب بیٹے کا نہیں ہے تو بیٹے کی بیوی کا کہاں سے ہو گیا، بہو کا کہاں سے ہوگا؟ لہذا باپ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اگر تم نے کرنی ہے اپنی ذمہ داری پہ، الگ فلیٹ الگ گھر کرائے پر لے کر 1 کے بجائے 4 کر لو، میں خرچہ نہیں اٹھاؤں گا، میرے ذمہ پال پوس کے جان کرنا تھا کر دیا، یہ تو جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن کہ نہیں کرنے دوں گا جیسے کہ آج کل ہو رہا، نہیں، تمہاری بہنیں بیٹھی ہوئی، بہنیں تو اسی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں نا، یہ کرے گا کسی کی بہن کو فارغ کرے گا تو اس کے بھائی فارغ ہوں گے، سب یہی کر رہے ہیں۔ ہر گھر میں بہنیں بیٹھی ہیں بھائی، ایک گھر نہیں ہے کوئی، یہ بیٹھی اسی وجہ سے ہے کہ ان سے جو مرد شادی کرتے وہ اپنی بہنوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کریں گے تو یہ نمٹیں گی نا۔ اگر نہیں آ رہی بات سمجھ میں، ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ میرے پاس تو صبح شام لوگ آتے ہیں یہ بات کرنے کے لیے، 6 بہنیں 5 بہنیں، میں کیسے شادی کروں؟ پھر دوسرا آ رہا ہوگا 2 بہنیں، میں کیسے شادی کروں؟ میں کہتا بھائی تو اس کی بہن سے کر لے، وہ تیری بہن سے کر لے، نمٹ جاؤ۔ نہیں میں نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، بیٹھے رہو پھر آرام سے۔ 2 آدمی ایک دوسرے کو مل کے مکے مار رہے ہو، یہ ایک اس کو کھینچ کے مکہ مارے، جواب میں وہ ایک مکہ مارے، جبڑا لے کے بیٹھے ہوئے ہو کہ یار وہ مکہ مارتا ہے، تو بھائی تو اس لیے مارتا ہے نا کہ تو مار رہا ہے، وہ کہ میں تو ماروں گا، تو کھاؤ۔ جب نوجوان نکاح کریں گے تو لوگوں کی بیٹیاں نمٹیں گی، آئی بات سمجھ میں، شادیاں ہوں گی تو نمٹیں گی نا، پھر آپ کی بھی نمٹ جائیں گی انشاءاللہ۔ نہیں کریں گے تو پھر بیٹھے رہو نا۔ ایک اس چیز سے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، شادی ہوتی ہے وہ بڑے پریشان، اتنا خرچہ ہو گیا، اس ٹینشن میں پاگل ہو جاتے، لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی، وہ بڑا خرچہ، ایسے پاگل ہو رہے تھے یار، اتنے لاکھ روپے۔ میں کہتا ہوں کم بختوں، بیٹھ کے آپس میں معاہدہ کر لو، نہ ہم تمہارا خرچہ کرائیں گے نہ تم ہمارا کرائیں گے، ہم دونوں کر رہے ہیں نا اس سے شادی، دونوں کا فائدہ ہے، نہ تم کرو نہ ہم کریں، دیٹس آل۔ ہاں تم مہر ذرا ہلکا رکھو، ہم جہیز نہیں مانگیں گے تم سے، 8 لاکھ یہاں سے جا رہے ہیں، 15 لاکھ وہاں سے آ رہے ہیں، پھر 3 لاکھ ادھر سے جا رہے ہیں، اس کے بعد میں 4 لاکھ وہاں سے آ رہے ہیں۔ چھوڑو بھائی، ایک دوسرے کو مل کے پریشان کرنے کا عہد کیا ہوا ہے ایک دوسرے کو، تو پھر رو، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خود ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہو تو ہوتے رہو پریشان۔ تو میں نے اس نوجوان سے کہا، میں نے کہا اللہ کی طرف سے آپ کو نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ ماں باپ کو شادی کے حق میں رکاوٹ ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو دیر سے نکاح کی وجہ سے اگر کسی گناہ کی لت پڑ گئی، ایک تو ہوتا ہے ایک آدھ دفعہ کوئی گناہ ہو جائے، لیکن یہ گناہ ایسے کہ ایک آدھ دفعہ نہیں ہوتے، جس سے ایک دفعہ ہوتے ہیں پھر سینکڑوں دفعہ ہوتے ہیں، اور لت جب پڑ جائے تو شادی کے بعد بھی پھر اسی لت کا عادی ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی لت پڑ گئی تھی، عادت پڑ گئی تھی لڑکوں سے بدکاری کی۔ لوط علیہ السلام نے جب سمجھایا قوم کو کہ بھئی قوم کی عورتوں سے نکاح کرو، قوم کی بیٹیوں سے نکاح کرو، تو وہ قوم جواب میں کیا کہتی، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں اب عورتوں میں رغبت ختم ہو گئی ہے۔ یہ فطرت بدل جاتی ہے انسان کی۔ تو
کہاں سے بات چلتی ہے. لیکن بہرحال میں یہ دعا کرتا ہوں جو قوم کے لیے مفید بات ہے اللہ وہ زبان سے کہلوا دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ نے معاہدہ کیا تھا نا یہودیوں سے, یہودی علماء سے, یہودی علماء نے بدماشی یہ کی کہ قرآن کی اور تورات کی آیات کو کھول کھول کے بیان نہیں کرتے تھے, قوم سے پیسے لیتے تھے اور ان کے مطلب کی آیتیں. آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ کریں جو مجھے اچھا لگتا ہے, وہ بولیں جو مجھے اچھا لگ رہا ہے, وہ باتیں کریں, وہ باتیں کیا کریں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بس اولاد کو ہمارے حقوق بتائے جائیں کہ ماں باپ سے اچھی طرح بات ہو. یقیناً بہت بڑا حق ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ سے اولاد اچھا سلوک کرے, لیکن والدین کہتے ہیں کہ ایسی باتیں ان کو سکھانا شروع کر دو جس میں وہ بعض چیزوں میں ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جائیں. یہ ہمیں پسند نہیں ہے. ایک صاحب اپنے بچے کو لائے مولوی صاحب کے پاس کہ یہ بدتمیز ہو گیا بہت, ماں باپ کی مانتا نہیں, اس کو تھوڑا سا سمجھائیں. مولوی صاحب نے کچھ زیادہ سمجھا دیا, مسالہ زیادہ لگ گیا, اور بچہ اتنا نیک ہو گیا کہ اس نے داڑھی بھی رکھ لی, سر پہ ٹوپی آ گئی, نمازی پرہیزگار بن گیا. اب مسجد میں ہر وقت سنتیں نوافل, گھر میں ماں باپ کی خدمت بھی کر رہا ہے لیکن نیک بہت. اس کے والدین کچھ دنوں کے بعد آئے, مولوی صاحب سے کہا ہم نے اپنے بچے کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجا تھا, مولوی بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. کہ وہ پورا مولوی بنا دیا, اتنی بڑی داڑھی رکھ لی, لوگوں کو ملواتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ بیٹا ہے, اور یہ لوگ کہیں ملا شلوار اتنی اوپر ہو گئی اس کی. تو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بس اتنا ہو کہ باپ کو باپ سمجھے, ماں کو ماں سمجھے, آگے اللہ کو اللہ سمجھے, رسول کو رسول. یہ نہیں چاہیے اتنا. تو میرے بھائی اتنا نہیں ہوتا. جو اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں وہی ماں باپ کو ماں باپ بھی وہی سمجھتا ہے. انگریز اللہ کو اللہ نہیں سمجھتے, لہذا ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے. صحیح بات سمجھتے, بہن کو بہن نہیں سمجھتے, بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے. ہم چونکہ اللہ رسول کو مانتے ہیں, ہمیں تو اللہ رسول نے حکم دیا یہ تمہارے والدین ہیں, لا تقل لهما اف, ان کے سامنے اف نہیں کرنا. کتنے نوجوان میں جانتا ہوں امریکہ میں, کینیڈا میں, کما کے والدین کو کما کے بھیج رہے ہیں کئی سالوں سے. کتنی بڑی اچھی بات ہے یہ. ساری زندگی خرچہ اٹھاتے رہتے ہیں بڑھاپے تک, اور اس پہ بھی روتے ہیں کہ ہم والدین کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. تو یہ سب اللہ رسول کو ماننے کے اثرات ہیں, اسی کے نتائج ہیں. تو جلدی بات کو میں, موضوع تو انشاءاللہ چلتا رہے گا یہ رمضان کا. تو بھائی دیکھو, مہمان کی پہلے سے استقبال کیا جائے نا, جو میں بات شروع کی تھی بیان میں, تو فائدہ ہوتا ہے. رمضان ابھی آ رہا ہے, آپ نے بھرپور طریقے سے اس کا استقبال کرنا ہے. کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا استقبال حال پوروں کو اور مسجدوں کو سجا کے نہیں ہے. آج مسلمان نے ہر چیز میں یہ سجاوٹ. 15 شعبان کی رات کو دیکھیں مسجدیں ایسی چمک دمک, قبرستان چمک رہے ہیں, مسجدیں چمک رہی ہیں, اور مدنی منع بھی چمک رہے ہیں, مدنی منیاں بھی چمک رہی ہیں, سبھی چمک رہے ہیں. یہ اتنا چمکیلے پن کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بات یاد رکھیں, اسلام جو ہے نا, اسلام میں صرف ولیمے کا کھانا یہ دعوت ہے. باقی اسلام کوئی کھلائی پلائی ہے کھانے پینے کو اتنا پسند نہیں کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر 7 آنٹیں پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور مومن 1 آنٹ. مومن کی خوراک کافر کی نسبت, اگر کامل مومن ہوگا اور وہ سامنے والا کامل کافر ہے, مکمل کافر, سب سے بڑا کافر ہے, تو دونوں کی خوراک میں 7 گنا کا فرق ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا چھوڑنا, ہر موقع پر کھانے پینے کی, ہر موقع پر کھاتے ہیں, مذہب سمجھ کے کھاتے ہیں. بعض لوگ بہنوں کی جائیداد کھا گئے مذہب سمجھ کے, ہر وقت کھانا, ہر وقت. ابھی ایک شروع نہیں ہوتا, ابھی وہ والے حلوے شروع ہو جائیں گے, پھر وہ والے حلوے, پھر وہ والی دیگ, اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی 2 وقت کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. تو وہ نبی کیسے ایک امت کے لیے گوارا کریں گے کہ کبھی یہ والا حلوہ پکائیں, کبھی حلیم پکائیں, کبھی یہ پکائیں. امام حسین کی یاد میں کھا رہے ہیں لوگ, کربلا کی یاد میں حلیم پکتے ہیں. کربلا میں کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسین, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کیا. تو کربلا کی یاد میں تو 3 دن کا فاقہ ہونا چاہیے اگر کسی نے یاد کرنی. پوری رات حلیم کے گھوٹے لگتے ہیں, اس میں بھی کھا رہے ہیں صبح صبح امام حسین کی یاد میں. اور عجیب لاجک پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ امام حسین کا چاول بند, آٹا بند, دال بند, گوشت بند, ساری چیزیں بند, لہذا حلیم میں یہ ساری چیزیں ڈلیں گے. ان کو ایک بھی نہیں ملی اور ہم ایک لقمے میں ہر چیز کھائیں گے. روزے رکھنا یہ شریعت کی ترغیب ہے. ہمارے کتنے اسلاف روزانہ روزہ رکھا کرتے, صاحب ہدایہ 13 سال تک مسلسل روزے,
ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی دیکھو رمضان بھی یہ روزے رکھنے کے لیے آ رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، روزے رکھو، کھاؤ نہیں، روزے رکھو، تاکہ کچھ تھوڑا سا مجاہدوں کی عادت پڑے، دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو، مسلمان کو کم کھانے کی عادت پڑے، کم کھائے گا تو قوم کی جائیدادیں کھانا بھی چھوڑے گا، دوسروں کا حق دینا سیکھے گا، جب عادت ہی کم کھانے کی پڑ جائے گی کیا ضرورت ہے دوسروں کے نوالا کو، اس کو پتا ہے کہ میرے دیکھو رمضان میں 1 مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں، عید کے دن ہمیں پتا چلتا ہے کسی قسم کی جسم میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اس سے پتا چلتا ہے کہ 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا بھی صحت کے لیے کافی ہے، سحری کے وقت ایک افطاری میں بالکل فرسٹ کلاس ہو جاتا ہے، پتا چل جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ افطاری کے وقت 2-3 کھجوریں کیا پیٹ میں اترتی ہیں، ایک آدھ پکوڑا اتر گیا، پانی اتر گیا، کیسا جسم حشاش بشاش اور طاقتور ہو جاتا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ 2 نوالے انسان کی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے بہت ہیں، یہ جو اتنے مرغے کھائے جا رہے ہیں نا، ان سے کولیسٹرول میں اضافے کے بجائے اضافے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، آج قوم کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، ہسپتالوں میں آپ جتنے مریض دیکھیں کم خوراکی والا ایک مریض بھی نہیں ہوگا، سارے کھا کے بیمار ہوئے ہوں گے، یہ اس دن کھا گئے تھے، بہت زیادہ کھا گئے تھے، لہذا 3 دن سے بیمار پڑے، اس دن انہوں نے وہ چیز کھائی ہے جو آج تک کسی نے نہیں کھائی، آئی بات سمجھ، اس دن انہوں نے یہ چیز کھا لی، کولیسٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس سے دبلا پن بہت کم نظر آئے گا آپ کو معاشرے میں، دبلے بیمار آپ کو بہت کم، کے بیچارہ موٹا نہیں ہے، موٹاپا بہت ہے ہمارے معاشرے میں، میں خدا نخواستہ بدگمان نہیں ہو رہا، بعض دفعہ موٹاپا پیٹ کی خرابی سے بھی ہوتا ہے، پانی کراچی کا خراب ہے تو کسی پہ بدگمان نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے یہاں دبلا پن مرض نہیں، پولیس والوں کو دیکھیں، کوئی باریک پولیس والا نظر آتا ہے آپ، کوئی بھی نظر نہیں آتا، بیلٹیں چھوٹی پڑ گئی ہیں، تو رمضان میں سبق ملتا ہے کہ دیکھو چلنے والے کھا لیے فرسٹ کلاس، اور کتنا اچھا طبیعت ہو، کتنی اچھی طبیعت ہو جاتی ہے، ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، چست پھرتیلا بدن ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ میں روزانہ روزے رکھوں گا موت تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ دیکھو صحابہ یہ والی باتیں آگے پوچھتے تھے، کیا میں روزہ رکھ لوں؟ ہم ہوتے کہ پوچھتے یا رسول اللہ کیا میں صبح دودھ جلیبی کے علاوہ آج کوئی اور حلوہ پکا لوں؟ آج میں جمعرات کے دن، جمعرات کو ہمارے ہاں کوئی نظر و نیاز تقسیم ہوتی ہے، تو آج میں اس میں گڑ کا حلوہ پکا لوں، چینی مہنگی ہو گئی، ہم لوگ یہ مسائل پوچھتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے تھے کھاتے تو روز ہی ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں دن میں روز روزہ رکھا کرو، صرف رات کو کھاؤ، یہ مسائل صحابہ پوچھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس کی طاقت تم میں، ابھی تو جوان ہو، بعد میں بوڑھے ہو جاؤ گے، نہیں رکھ سکتے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کچھ کم، فرمایا 1 دن روزہ 1 دن لاوا، نہیں بلکہ فرمایا کہ مہینے میں صرف 3 روزے رکھو، یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ بس نبی نے کہہ دیا 3 روزے اب میں 3 ہی رکھوں گا، فرمایا نہیں یا رسول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے، جوان ہٹا کٹا آدمی ہوں، بھرپور صحت ہے، 3 روزے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کچھ بڑھائیں اضافہ کریں اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہت زیادہ رکھنا ہے تو داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھو، 1 دن روزہ 1 دن نہا، 1 دن روزہ 1 دن نہا، اس کی آخر میں آ کے اس کی اجازت دی ہے، وہ ثابت میں زندگی پر یہی معمول تھا۔ بہت سارے صحابہ ایسے، بہت سارے اسلاف ایسے، تو یہ والی زندگی اختیار کریں، اس سے انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا۔ روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ملتی ہے، تو رمضان میں یہ نیت کر لیں، بیان تو چلتا رہے گا استقبال میں، جو بنیادی بات ابھی سے عید تک کے لیے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت کر لیں۔ عید تک کا میں لفظ میں کہتا ہوں کہ شیطان جب آپ کہیں گے نا کہ میں ساری زندگی کے لیے گناہ چھوڑتا ہوں، شیطان کہے گا بڑا مشکل کام ہے، تو شیطان کو بیوقوف بنانے کے لیے کہیں کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، اس کا کچھ تو اکرام کرنا ہے، تو عید کا چاند نظر آنے تک میں ٹیلی ویژن پہ بےہودہ چیزیں نہیں دیکھوں گا، میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا اتنے دنوں تک، میں بدنظری نہیں کروں گا، تکبیر اولیٰ سے نماز پابندی سے کروں گا۔ شیطان کہے گا یہ تو بڑا مشکل کام ہے بھائی، تو ملا بن جائے گا، تو شیطان کو کہیں عید کا چاند نظر آنے دے بس خالی، صرف بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آئیو شیطان بھی بیوقوف بناتا ہے، شیطان پتہ کیسے بیوقوف بناتا ہے؟ آپ کو مسلمان کو جب گناہ کا خیال آتا ہے تو مسلمان کو پتہ ہے اس کا میں نے حساب بھی دینا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ 1 دفعہ کر لیں بعد میں توبہ کر لینا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ شیطان کیا کہتا ہے ابھی کر لیں بعد میں توبہ کر لینا۔
اس چکر میں موت تک گناہ کرواتا رہتا ہے، آپ کو بیوقوف بناتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ابھی کر لیں اور بعد میں بھی کرتے رہنا. کہہ رہے ابھی کر لیں، توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، آگا تھوڑی جا رہا ہے، مر تھوڑی رہا ہے. ابھی کر لیں یہ گناہ، بعد میں زندگی پڑی ہے، داڑھی رکھ لینا اور بدنظری سے بچ لینا، زندگی پڑی ہوئی. تو شیطان بیوقوف بنا کے ہر دفعہ یہی کہلوا کے گناہ کرواتا ہے، ہر دفعہ موت تک کرواتا رہتا ہے. تو آپ شیطان کو بیوقوف بنائے، بولے ابھی نہیں کروں گا، اگلی دفعہ میں کر لوں گا. گناہ کا جب خیال آئے نا تو شیطان کو کیا کہیں کہ اس دفعہ نہیں کروں گا، بس اس دفعہ تیری بات نہیں مانوں گا، ابھی میری جان چھوڑ دے، اگلا جب گناہ کا موقع ملے گا تو پھر میں کر لوں گا. اور جب اگلا آئے موقع تو پھر یہی کہہ دیں. 4-5 دفعہ بھی ہمت کر لی، میں دعوے سے کہتا ہوں زندگی بھر کے لیے گناہ چھوٹ جائے گا، زندگی بھر کے لیے. صرف 3-4 دفعہ ہمت کرنی پڑے گی. تو کر لو بھائی. کیا خیال ہے؟ رمضان کا ایسا استقبال کریں گے نا. ابھی سے آج ماشاءاللہ آپ لوگ نماز کے لیے آئے، اتنے ہی افراد عصر میں بھی ہونے چاہیے، اتنے ہی مغرب میں بھی ہونے چاہیے، اتنے ہی عشاء میں بھی. عید کا چاند نظر آنے تک یہ التزام کر لیں، تکبیر اولیٰ سے نماز انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی. یہ رمضان بھرپور طریقے سے عبادت میں گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کے گزاریں گے، اور مکمل 20 رکعت تراویح پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمت کر لیں. 20 رکعت کیا ہوتی ہے؟ 1-1.25 گھنٹہ لگتا ہے. موقع ملتا ہے، سب لوگ مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن سننے کو ملے گا، تو اس کی بڑی برکات ظاہر ہوگی انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان میں روزے رکھے اس کے گناہ معاف، اور جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا. جہاں روزوں کا ذکر آتا ہے رمضان میں، راتوں کے قیام کا ذکر بھی آتا ہے ساتھ ساتھ. پتہ چلا کہ تراویح کی فضیلت کوئی کم نہیں ہے، کوئی کم فضیلت نہیں ہے تراویح کی نماز کی. یہ قیام رمضان ہے، اور دن کا روزہ سیام رمضان ہے. تو سیام کا بھی اہتمام بھی، اور رات کو قیام کا اہتمام. یہ مہینہ ہے ہی عبادت کا. دن بھر کے لیے سارا سال کے لیے کام ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں، اور ہمت کر کے اس دفعہ رمضان میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور باقی سلسلہ بھی بیانات کے انشاءاللہ. ہمارے یہاں تراویح میں شروع میں 8 دن تک 1.5 پارہ ہوگا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں 8 دن تک 1.5 پارہ کہ شروع میں آپ کو تھوڑی لمبی لمبی تراویح لگیں، آپ بولیں گے یہ والی مسجد چھوڑو ادھر چلو، اور ایک دفعہ آپ کوئی بھی تراویح پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب انسان اس طرح سے بدلنا شروع کرتا ہے نا، ادھر سے پھر ادھر، تو پھر اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. جو پڑھنے والے ہیں وہ ایک ہی جگہ، چاہے کہیں اور پڑھیں آپ، لیکن ایک جگہ پڑھیں پوری تراویح، پورا قرآن. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پورا قرآن ایک جگہ سنیں آپ. اگر یہاں شروع کیا ہے تو میں پہلے بتا دوں کہ 1.5 پارہ 8 دن تک 1.5 پارے پڑھے جائیں گے، تاکہ 26ویں روزے کو 25ویں روزے کو پھر ہمارا جو ہے نا وہ قرآن ختم ہوگا. 8 دن تک تھوڑی سی لمبی ہوگی تراویح، اس کے بعد پھر 1-1 پارہ ہوگا. تراویح کے بعد انشاءاللہ مختصر خلاصہ بھی سنایا جائے گا جو کچھ پڑھا گیا ہے. تراویح کے دوران جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کا جتنا ممکن ہوا مجھ سے آدھا پونا گھنٹے میں اس کا مختصر خلاصہ بھی سنایا جائے گا. تو آپ حضرات کوشش کریں اس میں بھی شرکت کرنے کی. اس خلاصے کو نیٹ پر بھی اپلوڈ کیا جائے گا، گھروں میں خواتین بھی سن سکتی ہیں، ورنہ خواتین یہاں کمرہ کھلا ہوگا انشاءاللہ، یہاں آئیں، بیان سنیں، کوئی پابندی نہیں ہے. تو کوشش کریں یہ مہینہ تھوڑا سا اللہ کی عبادت میں گزر جائے، گناہوں سے بچ کے گزرے. ٹی وی کو کچھ دنوں کے لیے بند کر. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ عید کے چاند میں پھر بدماشی کرنی ہے لازمی ہے، وہ میں نے بتایا صرف شیطان کو دھوکہ دینے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے. جب عید کا چاند نظر آئے گا اس کے لیے پھر ایک الگ پیکیج ہے، صحیح ہے، وہ پھر آپ ہم سے رابطہ کریں، وہ پھر ایک الگ پیکیج ہم آپ کو بتائیں گے. اول تو اتنے دن اگر نیت بھی ہے نا کہ عید کے چاند کو بدماشیاں کرنے کی خدا نخواستہ، تو اتنے دن جب دین پر چلیں گے تو اس کی برکت سے اللہ ویسے ہی توفیق عطا فرما دے گا کہ بھائی اب رکھ ہی لیے داڑھی، چھوڑو عید کی چاند کو کیا کٹانا، آ جاؤ مسجد کی طرف. یہ تو انشاءاللہ اسی کی اتنی برکت ظاہر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام.